بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، میں حافظ عبداللہ منظور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کے پی نیوز۔ معزز ناظرین، یہ صرف میری نہیں بلکہ ہماری اس پورے پلیٹ فارم کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ آج ہمارے اس پلیٹ فارم پہ تشریف لائے موجود ہیں عظیم مذہبی اسکالر جناب ڈاکٹر پروفیسر محمد آصف ہزاروی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اتنی محبتوں سے اور شفقتوں سے نوازا، اس حوالے سے ہم آپ کے مشکور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ کے پی نیوز اور آپ کا تمام ساتھیوں کا شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جو دین متین کی خدمت کر رہے ہیں، آمین۔ اللہ رب العزت اس کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اور دین اور دنیا کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نعم البدل عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا حضور سیدی، کیونکہ آگے جو ہے 14 اگست آ رہی ہے، تو اس حوالے سے ذرا ارشاد فرمائیے گا کہ حضرت شیخ القرآن قبلہ مفتی محمد عبدالغفور ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تحریک پاکستان کے حوالہ سے کیا کردار تھا، کیا خدمات تھیں، اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چل چلے کہ ہمارے اکابرین نے کون سی خدمات جو ہے نا تحریک پاکستان میں تھا۔ تحریک پاکستان کے حوالے سے جو ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایک نعرہ لگتا ہے، اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان، جی، تو در حقیقت جو دو قومی نظریہ تھا، میں اس کا آغاز جو ہے وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جی، رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کروں گا کہ جس دن اجودن شریف پاک پتن بن گیا تھا، کہ اس کا پرانا نام جو تھا جی، وہ اجودن شریف تھا، اچھا، اور وہ جو اجودن شریف جو ہے وہ پاک پتن بن گیا، تو اس دن ہی پاکستان مارد وجود میں آ گیا تھا، واہ واہ واہ۔ کہ اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو ہے یہ ہندوؤں کی ملکیت نہیں بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ اولیاء اعظام کا فیضان ہے، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے جس مقام پر قیام پذیر ہوتے ہیں وہ اسلام کا گڑھا بن جاتا ہے۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام اجودن سے بدل کر پاک پتن شریف رکھ دیا تھا، جی، تو وہاں سے تحریک پاکستان کا آغاز ہوا، جی، اور انگریز دور کے اندر جب سب سے بڑی رکاوٹ جو تھے انگریزوں کے سامنے جو سیسہ پلائی دیوار بنے، وہ علماء اہل سنت تھے، اولیاء اعظام تھے، بزرگان دین تھے، جی، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی نے جو 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری لاہور کے اندر جو کام کیا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے مغلیہ دور کے اندر جس انداز سے بھرپور کاوش اور کوشش کی، جی، اور پھر یہ سلسلہ چلتا ہوا، مولانا فضل خیر آبادی اور مختلف ہمارے اکابر، اور پھر اس انداز سے اعلیٰ حضرت گولوی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، اور پھر ان کے آگے سے شاگردوں نے، اور اس دور کے اندر جو بڑے بڑے لوگ جنہوں نے ان مدارس کے اندر تعلیم حاصل کی، اور وہ اس وقت انہوں نے کتابیں تو نہیں لکھی لیکن آگے چل کر جو ہے وہ انہوں نے بڑے بڑے شاگرد ایسے پیدا کیے جنہوں نے سینکڑوں کتابیں بھی لکھی جی، اور سینکڑوں مدارس بھی بنائے، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے چلتا رہا، اور جب تحریک پاکستان جو ہے وہ ہاں، عروج پر پہنچی تو اس تحریک پاکستان کو عروج تک پہنچانے والے علماء اہل سنت تھے، اولیاء اعظام تھے، اور اس میں جتنے بڑے بڑے ہمارے آستانے ہیں سرحد کے اندر، کے پی کے اندر بھی ہے، پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، انہوں نے بھرپور طور پر کردار ادا کیا۔ جس طرح کہ آپ کا سوال ہے حضرت شیخ القرآن جی، محمد عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے، کہ ان کے حوالے سے میں کچھ عرض کروں تو آپ بریلی شریف سے گجرات تشریف لائے تھے 1930 میں، جی، 26 سے لے کر 30 تک آپ بریلی شریف پڑھاتے رہے، جی، اور 30 میں آپ جو ہے وہ گجرات تشریف لائے، 35 میں آپ پھر 1935 میں آپ وزیر آباد تشریف لائے، جی، اور اس آنے کے فوراً بعد ہی جو ہے تحریک نیلی پہنچ چلی، اور چونکہ مولانا ظفر علی خان صاحب کا تعلق وزیر آباد کے ساتھ، ہاں، اور حضرت شیخ القرآن رحمہ جو ہے وہ اس تحریک کے جو ہے وہ نائب صدر تھے، مجلس عمل جو اس وقت بنائی گئی، اور لاہور کے اندر جو ہے وہ مسجد شہید گنج کی بازیابی کے لیے جو تحریک چلی اس میں آپ پیش رہے تھے، اور جو بڑا جلسہ ہوا تھا منٹو اقبال پارک کے اندر جہاں آج کل مینار پاکستان ہے، تو مولانا ظفر علی خان صاحب کی جو تجویز تھی کہ سارے لوگ نیلے رنگ کی قمیضیں پہن کر آئیں، تو وہ تحریک نیلی پوش کے نام سے مشہور ہوئی، اس میں حضرت شیخ القرآن علیہ رحمہ کا بھرپور کردار تھا، اور آپ شب روز جو ہے وہ کام کرتے رہے اور اس تحریک کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔
لیکن بعد میں یہ تحریک اپنے منطقی انجام کو نہ پہنچ سکی. انگریزوں کی چالیں تھیں اور کلکتہ کے اندر مسلم لیگ کا اجلاس ہو رہا تھا. اس میں حضرت شیخ القرآن علیہ رحمہ اور مولانا ظفر علی خان جو ہے وہ تشریف لے گئے اور وہاں پر حضرت شیخ القرآن نے جو ہے وہ اعلان کیا کہ آج کے بعد جو ہے وہ تحریک نیلی پوش کے جتنے بھی کارکنان ہیں, جو بھی ساتھی ہیں, وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اب مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ کام کریں گے. چنانچہ یہ تحریک نیلی پوش جو ہے وہ مسلم لیگ کے اندر تبدیل ہو گئی. اور پھر 1940 کے اندر لاہور کے اندر جو قرارداد لاہور, جس کو بعد میں پاکستان کا نام دیا گیا, اس میں حضرت شیخ القرآن علیہ مولانا عبدالحمد بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس تحریک میں خطاب بھی کیا, اور حضرت شیخ القرآن علیہ مولانا ظفر علی خان کے ساتھ قائزم کے ساتھ پیچھے پچھلی سیٹ پر تشریف فرما تھے. اور اس کا اظہار آپ نے موچی دروازہ کے اندر ایک جلسہ عام کے اندر کیا تھا کہ یہ ایک آج چونکہ ذکر ہو رہا ہے ان علماء کا کہ جو 1940 میں قرارداد لاہور کے موقع پر اسٹیج پر بیٹھے تھے, تو میں بھی ان میں شامل تھا, اور بہت سے لوگوں نے اس کی تائید بھی کہ مولانا آپ کے اساتذہ میں سے حضرت مولانا محب النبی رحمۃ اللہ تعالی جو ہیں وہ بھی اس جلسے کے اندر موجود تھے. تو پھر اس طرح 1940 میں, اور پھر سب سے پہلا بڑا جو جلسہ تھا جس کے اندر پاکستان کا لفظ استعمال کیا گیا, وہ وزیر آباد غلہ منڈی کے اندر ہوا تھا. اس کا اہتمام جو ہے وہ حضرت شیخ القرآن علیہ رحمہ نے کیا تھا. اور یہ جو جلسہ تھا اس کے اوپر اخبار ملٹری اینڈ گزٹ کے اندر جو ہے باقاعدہ طور پر اداریہ بھی لکھا گیا تھا کہ پہلی کانفرنس جو جس کے اندر پاکستان کانفرنس کے نام سے جو کانفرنس ہوئی وہ وزیر آباد کے اندر غلہ منڈی کے اندر ہوئی, اور حضرت شیخ القرآن رحمہ اس میں پیش رہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ کو دعوت دی. قائد اعظم 1940 میں وزیر آباد تشریف لائے, جامع مسجد غوثیہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک بڑے پنڈال کے اندر تقریباً 29 منٹ تک قائد اعظم کا انگریزی کے اندر خطاب ہوا تھا. حضرت شیخ القرآن رحمہ اسٹیج سیکرٹری بھی تھے, اور جب آپ نام لیتے تھے مختلف تقریریں ہو رہی تھیں, کراچی سے بھی کچھ احباب تشریف لائے تھے, بڑے بڑے مقررین حضرات تھے, تو قائد اعظم جو ہے وہ آہستہ آہستہ تالیاں بجاتے تھے. تو مجھے والد صاحب نے یہ بات بتائی کہ جو لوگ اس وقت موجود تھے کہ حضرت شیخ القرآن نے قائد اعظم سے کہا کہ قائد محترم آپ کی انگلیاں بڑی نرم و نازک ہیں, آپ تالیاں اور آہستہ بجائیں. تو پھر قائد اعظم جو ہے وہ زور زور سے تالیاں جو ہے آپ بجانے لگے. آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ بھی ہوا اس دوران. آپ صبح سیر کے لیے تشریف لے گئے, جی ہاں, تحریک پاکستان کے دوران جو ہے وہ آپ سیر کے لیے تشریف لے کے نالا پلکھوں کے ساتھ آگے منشی پورہ ایک گاؤں ہے وہاں پر. تو آپ فرماتے کہ جب میں سیر کرتے ہوئے آگے گیا تو وہاں سے ایک سکھ نکلا, تو میں نے کہا اگر اس کے پاس ریوالور ہوا پھر تو میرے بچنے کے چانس نہیں ہے, ہاں اگر اس کے بعد کوئی خنجر وغیرہ ہوا پھر میں بچ جاؤں گا. فرماتے کہ جب میں نے دیکھا اس نے خنجر لہرایا تو میرے دل میں یہ یقین کامل ہو گیا کہ میں بچ جاؤں گا. کہتے فرماتے کہ میں نے مٹی کے ڈیلے اٹھا کر 2-3 اس کی آنکھوں کے اوپر مارے, وہ آنکھیں ملنے لگا, تو میں نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی. اتنے میں جو لوگ سائر کے لیے آئے ہوئے تھے وہ بھی پہنچ گئے, اور پھر وہ جو ہے کھیتوں میں فرار ہو گیا. تو تحریک پاکستان کے دوران جو ہے وہ گورنر ڈگلس نے آپ کو باغی قرار دیا تھا, اور سب سے پہلے جو گرفتاری تھی وہ آپ کی ہوئی وزیر آباد کے اندر گجرانوالہ ڈسٹرکٹ کے اندر. آپ نے 1 ماہ گجرانوالہ ڈسٹرکٹ جیل کے اندر گزارا. اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ صبح پولیس جو ہے میرے گھر محلہ دراف خاں آ گئی اور رائفلیں اٹھائی ہوئی تھی. تو میں نے ایس ایچ او کو بلایا, میں نے اس کو کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ لوگوں نے دیکھ لیا نا, تمہیں چھوڑیں گے نہیں, تم چلے جو میں خود ہی آ جاتا ہوں. کہتے وہ پولیس والے چلے گئے, میں ریلوے اسٹیشن پر آیا اور وہاں سے میں نے ٹانگا لیا, اور یہ جو صدر تھانہ ہے ہمارے پاس یہاں کہ فرماتے کہ میں وہاں پر آیا. پھر میں ایک دن وہاں پر قیام کیا, سارے شہر کے اندر خبریں پھیل گئی, حضرت شیخ القرآن جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا. فرماتے صبح اتنے لوگ آ گئے تھے کہ وہ گاڑی کے آگے لیٹ گئے اور کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو تو جانے نہیں دینا. کہتے پھر میں نے تقریر کی, میں نے کہا کہ نہیں یہ ضروری ہے کہ قید و بند کی صحبتیں بھی ضروری ہیں اور یہ آپ رستہ چھوڑ دیں. فرماتے میرے کہنے پر پھر لوگ جو آگے سے ہٹے, اور میں 1 ماہ جو ہے وہ گجرانوالہ ڈسٹرکٹ جیل کے اندر آپ نے قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی. قاتلانہ حملہ بھی ہوا آپ کے اوپر, اور بھرپور انداز سے آپ نے چودھری حامد حسن چٹھا کے والد جو تھے 1940 کو جو الیکشن ہوئے تھے چودھری صلاح الدین, چودھری صلاح الدین کے حق میں وہ مسلم لیگی کینڈیڈیٹ تھے, اس کی حمایت کے اندر آپ تقریریں کرتے رہے, اور تقریباً 8000 ووٹ ان کو ملے تھے. مقابلے میں جو نیشنلسٹ وزیر آباد سے ہی جو امیدوار تھے ان کے 7000 کچھ ووٹ تھے. تو اس طرح وزیر آباد سے جو مسلم لیگ کو کامیابی حاصل ہوئی اور پاکستان بنا. بلکہ جو گورنمنٹ ظفر علی خان کالج کے ساتھ جو گردوارہ ہے وہاں سے آئے روز شرارت ہوتی تھی. آپ نے پیر صاحب بانکی شریف کو خط لکھا کہ ہمیں ریفلیں چاہیے, چنانچہ وہاں سے بانکی شریف سے 16 ریفلیں جو ہیں وہ بھیجی گئیں, اور جمعے کے بعد جو ہے جلوس نکلا باقاعدہ, اور جلوس جو تھا وہ گرو کوٹھا تک پہنچا, اور وہاں پر اندر ہندوؤں نے پناہ لے رکھی تھی, سکھوں نے پناہ لے رکھی تھی. وہ آئے روز فائرنگ کرتے تھے, روز مسلمانوں کو کوئی نہ کوئی بندہ مر جاتا تھا. تو فرماتے کہ
رانا منظور صاحب جو اس وقت جنہوں نے سب سے پہلے شیخ القرآن کی سوانحیات لکھی، وہ کہتے ہیں میں بھی اس جلوس کے اندر موجود تھا، تو رات گئے تک جو ہے وہ آگ وغیرہ لگائی گئی اور ان کو وہاں سے نکالا گیا اور وہ ملک چھوڑ کر جو ہے چلے گئے، کچھ لوگ مارے بھی گئے. جی. تو اس انداز سے بھرپور طور پر آپ نے کاوش کی. ایک بات آپ اور بھی جو میں نے اپنی آبا و اجداد سے، اپنی دادی امی سے سنی، وہ کہتے کہ ان کی شادی 1946 میں ہوئی تھی. جی. تو وہ ایک بات بتاتے کہ جو اس وقت جو نیشنل بینک تھا، اس وقت اس کا نام تھا بہاولپور بینک. جی. تو اس کا جو مینیجر تھا وہ سکھ تھا. وہ جب پاکستان کا اعلان ہوا تو وہ رات کو آیا ہمارے گھر اور کہتا ہے کہ پورے شہر کے اندر مجھے کوئی ایسا بندہ نہیں ملا کہ جس کو میں بینک کی لاکر کی چابیاں دے کے جاؤں، تو میں آپ کے پاس دے کے جا رہا ہوں. چنانچہ وہ چابیاں آپ کے پاس تھی. صبح پھر وہ مجھے جو یہاں کا مجسٹریٹ تھا وہ آیا اور کہتے کہ آپ تو غیر سرکاری بندے، آپ کے پاس چابیاں ہمیں دیں. چنانچہ وہ آپ سے پھر لے کر گیا تھا. مولانا شیخ الحدیث مولانا سردار احمد صاحب فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ان کے ساتھ بڑا قریبی تعلق تھا. جی. تو مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ہجرت کر کے گرداسپور سے پاکستان تشریف لائے تو آپ سیدھا وزیر آبادی آئے تھے اور اسی محلہ دراب خان جس میں حضرت شیخ القرآن رہتے تھے، جی. اسی محلے کے اندر جو ہے ایک مکان حضرت شیخ القرآن نے ان کو دیا. اور آپ نے وہاں جمعرات کا دن تھا جب آپ تشریف لائے، جمعہ میں پھر جامع مسجد کے اندر جو خطاب کیا وہ مولانا حضرت شیخ الحدیث مولانا سردار احمد صاحب فیصل آبادی رحمۃ اللہ تعالی نے کیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ ساروں کی میں کچھ عرصہ پڑھاتے رہے، پھر پکی شریف چلے کے بعد میں آپ فیصل آباد، یعنی بھرپور طور پر آپ نے جو ہے وہ کاوش اور کوشش کی تحریک پاکستان کے حوالے سے. اور جتنے بھی وفود آتے ان کی مذمت کے، انگریزوں کے جو وفود آتے رہے، وہ ساری تفصیلات فیضان شیخ القرآن کے اندر موجود ہے. ایک لمبی آپ کی داستان ہے اور آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ 2-3 موقع پر مسلم لیگ کے جلسوں میں جو سالانہ جلسے ہوتے تھے، سیالکوٹ کے اندر ہوا، کراچی کے اندر ہوا، کلکتہ کے اندر ہوا، آپ باقاعدہ جاتے تھے، قائد اعظم سے ملتے اور ان جلسوں میں آپ خطاب بھی فرمایا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے علماء اہل سنت کی کاوشوں کو قبول کیا اور یہ ملک پاکستان جو ہے وہ مارد وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صبح قیامت تک قائم و دائم رکھے. اور ہم اہل سنت کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اسلاف کے جو ملک ہے اس کی حفاظت بھی کریں، اس کو سرسبز بھی بنائیں اور خوشحالی کے لیے کاوش اور کوشش کریں. وما علینا الا البلاغ المبین.